بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یونین کے دفتر میں جائیں تو روزمرہ کی سطح پر بے شمار کیسز طلاق کے وہاں پر آتے ہیں، اور ان میں 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق دیکھ کر پچھتا رہے ہوتے ہیں، بد عقیدہ کے پاس جا کے فتویٰ لے آتے ہیں اور ساری زندگی حرام کام میں مبتلا رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم سوال کرو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یونین کے دفتر میں جائیں تو روزمرہ کی سطح پر بے شمار کیسز طلاق کے وہاں پر آتے ہیں، اور ان میں 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طلاق دیکھ کر پچھتا رہے ہوتے ہیں اور کوئی راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری صلح ہو جائے، اور ان میں سے بھی چند ایک ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی کوئی غضب کی مہر لگی ہوتی ہے، جو کسی بد عقیدہ کے پاس جا کے فتویٰ لے آتے ہیں اور ساری زندگی حرام کام میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی پس منظر، ایک ہی وجہ اس کی نظر آتی ہے، اور وہ ہے دین سے دوری۔ دین سے دوری، جیسے ایک ضعیف العمر 100 سال کے لگ بھگ، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی ہے، جوڑوں کی دردیں ہیں، وہ بزرگ ایک طبیب کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ میری کمر جھکی ہوئی ہے، کوئی دوائی دے دے۔ طبیب صاحب نے کہا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے۔ بابا جی عمر کا تقاضا ہے۔ اس بزرگ نے کہا جی میری آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہے، کوئی دوائی دے دیں۔ طبیب نے کہا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے جوڑوں کی دردیں شروع ہو چکی ہیں۔ تو طبیب صاحب نے کہا کہ یہ عمر کا تقاضا ہے۔ تو بابا جی سیخ پا ہو گئے، گالیاں دینے لگ گئے۔ تو طبیب صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ بابا جی یہ بھی عمر کا تقاضا ہے۔ تو آج جس طرح سے بھی کوئی طلاق کی وجہ سامنے آتی ہے، اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے، دین سے دوری۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک نے ہمیں جو قاعدہ کلیہ بتایا، اگر میاں بیوی کی آپس میں انبن ہو گئی، آپس میں نبھا نہیں ہو رہا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو پھر قرآن پاک نے جو ہمیں طریقہ بتایا، فَعِظُوهُنَّ، تم انہیں اچھے انداز میں سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، صحابیات کے واقعات سناؤ، فَعِظُوهُنَّ، اچھے طریقے سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائیں گی۔ اگر پھر بھی نہ سمجھیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر ان سے الگ کر لو۔ جب آپ ان کے قریب نہیں جائیں گے تو حکمت کا ایک نکتہ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پہلے 2 مہینے مرد پر مشکل گزرتے ہیں، اگلے 2 مہینے عورت پر بڑے مشکل گزرتے ہیں۔ تو ان 2 سے 3 مہینوں کے درمیان دونوں کو بڑی طلب ہوتی ہے اور صلح ہو جاتی ہے آپس میں۔ یہ حکمت کا ایک نکتہ ہے۔ فرمایا بستر الگ کر لو، سمجھ جائیں گی۔ پھر بھی نہ سمجھیں، وَضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مار لو۔ اب یہ مارنا بظاہر تو صیغہ امر کا ہے، لیکن حکم اس میں وجوبی نہیں ہے، یعنی مارنا واجب نہیں ہے، یہ استحبابی حکم ہے۔ ضرورت پڑے تو تھوڑا سا مار لو، وگرنہ اچھے انداز میں سمجھاؤ، پھر سمجھ جائے گی۔
اگر پھر بھی نہیں سمجھی فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر بھی اگر تمہیں خوف ہو جدائی کا تو پھر ایک اس کے خاندان سے بڑا، ایک اپنے خاندان سے بڑا، ان کو آپس میں بٹھا لو، پنچایت لگا لو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، فرمایا جب وہ صلح کے ارادے سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پیار محبت عطا فرما دے گا. اگر اس نسخے کے باوجود بھی آپس میں صلح نہیں ہوئی، نوبت طلاق ہی کی آ گئی، تو پھر آئیں نبی علیہ السلام کے فرمان کے پاس چلتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا. اب یہ جو طلاق ہے، طلاق کی تقریباً 15 اقسام ہیں. طلاق کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اس اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت. طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کب تک ہے، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائنہ اور طلاق مغلظہ. اس کے بعد طلاق کی پھر 2 قسمیں ہیں: طلاق تملیق، طلاق تفویض. اس کے بعد طلاق کی پھر 2 قسمیں ہیں: طلاق صریح، طلاق کنایہ، پھر طلاق بالوکالہ، پھر طلاق بالکتابہ، پھر طلاق اختیار، پھر طلاق تحریم. یہ تقریباً 15 اقسام ہیں. ان میں سے طلاق وقتی احسن یہ ایک ایسی قسم ہے. یہ مسئلہ بڑی غور سے سنیے گا. اس کا طریقہ کیا ہے، پھر یہ دینی چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ پاکی کے وہ ایام جن میں آپ نے ہم بستری نہیں کی، ان طہر کے ایام میں 1 طلاق اپنی بیوی کو دے دیں. 1 طلاق بس. اس کے بعد آپ نے طلاق نہیں دینی، رجوع بھی نہیں کیا، طلاق بھی نہیں دینی. اب جب دوسرے پاکی کے طہر کے ایام آئیں گے، اس کو ایٹومیٹکلی دوسری طلاق ہو جائے گی. جب تیسرے آئیں گے پاکی کے ایام، تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. اب عدت پوری کرنے کے بعد عورت جس سے چاہے باہر نکاح کر لے. اگر عورت نے نکاح نہیں کیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 5 سال، 10 سال گزر گئے، عورت کو خیال آیا، سمجھ آ گئی کہ میرے بچوں کا تو باپ ہی یہی ہے، میرا تو خیر خواہ یہی ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. ادھر سے خاوند کو سمجھ آ گئی کہ بھئی میرے بچوں کی ماں یہی ہے، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں، میں دوبارہ اس کو نکاح میں لانا چاہتا ہوں. اب حکم کیا ہے؟ اب عورت حلالہ نہیں کرے گی، حلالے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ رجوع کریں گے، وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی. یہ طلاق وقتی احسن، اس کا طریقہ کار یہ ہے. تو پھر یہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. تو یہ مسئلہ غالباً میں نے کچھ سال پہلے بھی بیان کیا تھا. تو سننے والے نے چند دن پہلے کہیں پنچایت لگی ہوئی تھی، اس نے کہا جی کہ 2 سال ہو گئے آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر لو، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک صاحب علم وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا جی یہ مسئلہ شاہ صاحب نے بتایا. اس نے کہا شاہ صاحب یہ مسئلہ نہیں بتا سکتے، میں ان کو جانتا ہوں، آپ کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہوگی. کہتا نہیں، میں نے بڑی غور سے مسئلہ سنا ہے. آج فجر کی نماز کے بعد وہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے کہا مجھے یقین تھا شاہ صاحب آپ نے مسئلہ یہی بتایا، لیکن اس کو سننے میں غلط فہمی ہو گئی. اچھا یہ تو چلیں ایک بڑی ذرا علمی سی گفتگو تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی. 5 دن پہلے ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا میرے پاس. اس نے کہا جی اس کا کوئی حل؟ میں نے قرآن کی آیتیں سنائی یا حدیث مبارکہ سنائی، میں نے کہا کوئی حل نہیں ہے، سوائے حلالہ کے کوئی حل نہیں ہے. اچھا وہ مسئلہ سارا سن کے سمجھ کے چلا گیا. جہاں پنچایت لگی ہوئی تھی اس نے جا کر کہا کہ میں شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ 40 بندوں کو روٹی کھلاؤ تمہاری صلح ہو جائے گی. وہاں پر بندے نے کہا کہ شاہ صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، ہو نہیں سکتا. اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جس نے یہ مسئلہ بتایا نا کہ شاہ صاحب نے یہ بتایا، اس کو ذرا میرے پاس لے کر آؤ، ذرا میں بھی پوچھوں کہ یہ مسئلہ میں نے کیسے بتایا. عجیب معاملات ہیں. لوگ سنتے کیا ہے، بیان کیا کرتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔